مجھے کالج میں جا کر پڑھنا ہے، اپنی تعلیم آگے جاری رکھنی ہے۔ میں حویلی کی باقی عورتوں کی طرح چار دیواری میں قید ہو کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ زویا شاہ کی اس بات پر ناشتے کی میز پر خاموشی چھا گئی تھی۔ مصطفیٰ شاہ کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی خاموشی سے یوں زویا شاہ کو دیکھ رہے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو، جیسے زویا نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ سب سے پہلے مصطفیٰ شاہ کو ہوش آیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو لڑکی، تم ہوش میں تو ہو؟ زویا کہنے لگی، دادا جان میں بالکل مکمل ہوش و حواس میں ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھوں، حویلی کے باہر کی دنیا دیکھوں۔ آپ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں۔ لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں، وکیل بن رہی ہیں، جہاز اڑا رہی ہیں، اور ایک اس حویلی کی لڑکیاں ہیں جو اس چار دیواری میں قید ہو کر رہ گئی ہیں۔ مصطفیٰ شاہ نے غور سے دیکھا، تو تم کیا چاہتی ہو؟ زویا کہنے لگی، دادا جان ہمارا بھی تعلیم پر حق ہے، ہم بھی چاہتی ہیں کہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بنے۔ آخر اس قبیلے کے لڑکے بھی تو تعلیم حاصل کرتے ہیں نا۔ آج تک کسی نے بھی مصطفیٰ شاہ کے سامنے اتنی بحث نہیں کی تھی جتنا یہ لڑکی بحث کر رہی تھی، اس لیے وہ غصے سے آنکھ بگولا ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے تھے۔ لڑکی، تم حد سے زیادہ بدتمیز، خودسر اور زبان دراز ہو گئی ہو۔ تمہاری یہ زبان کھینچ لوں گا اگر دوبارہ تمہیں اس حویلی سے باہر نکلنے کا نام لیا تو۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ مصطفیٰ شاہ کے غصے سے تو ہمیشہ یہ در و دیوار کانپا کرتے تھے، ابھی بھی سب ہراساں نظروں سے مصطفیٰ شاہ کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ زویا اپنے قدموں پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور عین اپنے دادا جان کے مقابل آ گئی تھی۔ جمیلہ بیگم کا سانس گویا سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی خود سر ہے، کتنی بدتمیز ہے، جب اپنی کرنے پر آتی ہے تو کسی کی بھی نہیں سنتی۔ کتنے دنوں سے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، مگر وہ اسے سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا کرتی تھی، اور اب خود ہی وہ دادا جان کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس قبیلے کی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، برے اعتماد کی فطرت کی مالک تھی، کسی بات کو بھی منوان نہیں مانتی تھی، بلکہ اس کے بارے میں سوچتی تھی، سوال کرتی تھی، اگر دل مانتا تب ان کی بات پر آمین کہتی، ورنہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ اب مصطفیٰ شاہ کہنے لگے، لڑکوں کی بات اور ہے، اگر لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو انہوں نے آگے زندگی کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، انہوں نے کمانا ہے، بزنس سنبھالنا ہے، اور تم لڑکیاں، تم لوگوں نے تو صرف گھر ہی بیٹھنا ہے، بچوں کو ہی پالنا ہے۔ اس کے علاوہ تم لوگوں کے اور کون سے کام ہیں جن کے لیے تعلیم ضروری ہے؟ زویا مسکرا دی تھی، دادا جان، بچوں کی آگے پڑھائی کے لیے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اچھی پڑھی لکھی ماں ہونا ضروری ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہوگی تبھی تو وہ بچوں کو بھی تعلیم دے سکے گی۔ ایک پڑھی لکھی ماں پوری نسل کو سنوار سکتی ہے۔ مصطفیٰ شاہ ایک پل کو لاجواب ہوئے تھے، مگر پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے، یہ ایک لڑکی اگر پوری نسل کو سنوار سکتی ہے تو پوری نسل کا سر بھی جھکا سکتی ہے۔ اس کی ایک ذرا سی غلطی، اگر ذرا سی لغزش اس کے پورے خاندان کو رسوا کر سکتی ہے۔ اگر تمہیں باہر جانے کی اجازت مل بھی جائے اور اگر تم ایسا کوئی گل کھلا دو تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ چاروں نہ چار انہوں نے اپنی زبان پر وہ الفاظ آنے دیے تھے جو لانے سے پہلے وہ ہمیشہ سوچتے تھے۔ اس حویلی کی لڑکیوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، وہ انہیں یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ انہیں کیوں باہر کی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ زویا شاہ کہکا لگا کر ہنس پڑی، آج آپ کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی دادا جان۔ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ لوگوں کے کیے گئے اعمال اس حویلی کا رخ نہ کر لیں، جو کچھ لوگ آپ لوگ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس حویلی کی بیٹیاں بھی کرنے لگے۔ مصطفیٰ شاہ کی آواز پوری حویلی میں گونج کر رہ گئی تھی، اپنی حد میں رہو لڑکی، تم بہت حد سے بڑھ رہی ہو۔ تم نے کالج میں پڑھنا ہے نا، ٹھیک ہے، میں تمہیں پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں،
لیکن میری بات یاد رکھو، جس دن تمہارے بارے میں کوئی بھی غلط بات پتہ چلی، کوئی بھی اونچ نیچ ہوئی، تو اس دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد سے لڑکیوں کو بنیادی تعلیم سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اب باقی لڑکیوں کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ان کا مستقبل سنورے، پڑھے لکھے، یا پھر تم انہیں بنیادی تعلیم سے بھی محروم کرنا چاہتی ہو؟ غصے میں آ کر مصطفیٰ شاہ نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جو وہ کبھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بعد میں وہ پچھتائے بھی کہ انہوں نے زویا کی اجازت کیوں دی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ الفاظ ان کی زبان سے نکل چکے تھے اور اب وہ اپنی کہی ہوئی بات سے مکر نہیں سکتے تھے۔ زویا نے اگلے ہی دن ڈرائیور کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ جمیلہ بیگم بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے حویلی کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے جب کالج کا ماحول دیکھا تو گھبرا گئی۔ ارے زویا، یہاں پر تو لڑکے بھی ہیں، تم کیسے پڑھو گی؟ زویا کہنے لگی، ماں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور ابھی تک آپ لوگوں کی سوچ لڑکے اور لڑکی سے باہر ہی نہیں نکلی۔ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لڑکے مجھے کھا نہیں جائیں گے۔ کلاس 1 مہینے کے بعد شروع ہونی تھی، اب 1 مہینہ وہ حویلی میں آرام سے گزار سکتی تھی، اور اس کے بعد اس کی پڑھائی شروع ہو جاتی۔ اسے اپنی کزنز کے ساتھ وقت بہت اچھے سے بیت رہا تھا۔ اس کی کزن حمیرہ کہنے لگی، یار تم تو بہت بہادر ہو، کیسے تم اپنا مقدمہ لڑ لیتی ہو، جبکہ ہم لوگ تو دادا جان کے سامنے اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ زویا کہنے لگی، تم لوگوں کی ذرا سی ڈرنے کی عادت نہیں تو اس خاندان کے مردوں کو اتنا سر پر چڑھا رکھا ہے۔ اپنے حق کے لیے بولنا سیکھو، اگر نہیں بولو گی تو دنیا تمہیں اسی طرح سے روند ڈالے گی۔ کل کو دادا جان تم لوگوں کا بھی نکاح تمہاری عمر سے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ یا پھر اپنے سے دگنی عمر کے مردوں کے ساتھ کر دیں گے، صرف اس لیے کہ وہ اسی خاندان کے وارث ہیں۔ جائیداد خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور شاہ خاندان کی نسل بھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تجسس بھرے انداز میں بولی تھی۔ سبھی اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ ہمیشہ وہ جب بھی بولتی تھی تو سبھی خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ لڑکیاں زویا کو آئیڈیلائز کرتی تھی، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زویا جیسی بن سکتی۔ زویا کہنے لگی، میں اب اس حویلی کی لڑکیوں کی تقدیر بدل دوں گی۔ دادا جان کو یہ بات سمجھا دوں گی کہ انہوں نے لڑکیوں کو بلا وجہ حویلی میں قید کر کے رکھا ہے۔ میں دادا جان کو اپنی سوچ بدلنے پر مجبور کر دوں گی، اور میں انہیں بتا دوں گی کہ کوئی بھی مرد کسی لڑکی کو بہکا نہیں سکتا، اور نہ ہی ہر لڑکی محبت جیسے جذبے سے پگھلتی ہے، اور نہ ہی ہر لڑکی کا دل اتنا موم جیسا ہوتا ہے کہ کسی بھی لڑکے کو دیکھ کر یا اس کے منہ سے محبت کا نام سن کر وہ موم ہو جائے گی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بڑے بول اسی کے لیے منہ پر تماچا ثابت ہوں گے۔ تقدیر اس کے پاس ہی کھڑی مسکرا رہی تھی، اور وہ اپنے مستقبل کی پیشن گوئیاں کر رہی تھی۔ جب اس نے کالج میں جانا شروع کیا تو خاص طور پر ماں نے اس کے لیے نیا برقع سلوایا تھا، جس میں اس کے جسمانی خدوخال مکمل طور پر چھپ گئے تھے، جو اس کی جسامت سے بہت کھلا اور بڑا تھا۔ وہ غصے سے جھنجھلا گئی، ماں، اس برقعے میں تو میرے جیسی 2 لڑکیاں آ سکتی ہے، آپ نے اتنا کھلا برقع بنوا لیا، میں اپنا پرانا ہی پہنوں گی۔ مگر جمیلہ بیگم کہنے لگی، نہیں، تم یہی برقع پہنو گی، اگر تم نے اپنے من مانی کی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اور پھر تمہیں کالج بھی نہیں جانے دوں گی۔ چاروں نہ چار زویا نے اپنی ماں کی بات مان لی تھی۔ پہلے ہی دن اس نے کالج میں ایک خوبرو لڑکے کو دیکھا جو مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گو کہ اس لڑکے نے زویا سے کچھ کہا نہیں تھا، مگر زویا کو اندازہ تھا کہ وہ اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہے۔ حالانکہ وہ تو برقعے میں تھی، نقاب میں تھی، تو اس لڑکے کو ایسی لڑکی سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی جس کا چہرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کالج میں کتنی لڑکیاں تھیں جو ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھی، اور پھر بھی وہ لڑکا ان سب کے بجائے زویا کو اپنی طرف ہی متوجہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے ہی دن اس کی ماریا نامی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی،
جو قدرے ماڈرن خیالات کی تھی۔ اسے زویا کے حلیے پر تعجب کا اظہار کیا تھا۔ ارے، یہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسے برقعے کون پہنتا ہے؟ اور یہ کیا تم کلاس میں بھی نقاب رکھتی ہو؟ زویا نے اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تو وہ لڑکی مسکرا دی۔ ارے تمہارے خاندان کی کوئی اور آدمی یہاں پر ہے؟ تمہاری کوئی کزن یا کوئی رشتہ دار؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ تم یہاں پر ایسے ہی رہو جیسے باقی سب رہتے ہیں، اسی طرح سے تو تم اپنا مذاق اڑواؤ گی۔ کہتے ہیں انسان کو جس ماحول میں رہنا ہے اسے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ تو دوپٹہ بھی نہیں کرتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم بالکل انہی کی طرح ماڈرن ہو جاؤ، مگر اپنے میں کچھ تو تبدیلی لاؤ۔ کم از کم تمہارا چہرہ تو نظر آنا چاہیے۔ اب یہی بات دیکھ لو کہ میں تمہاری دوست بن چکی ہوں۔ ہماری دوستی کو کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک میں نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ ماریا کے شکوہ کرنے پر زویا نے اپنا نقاب اور سرکا دیا تو ماریا کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ارے، تم تو بہت حسین ہو، اتنی حسین کہ تمہیں تو نظر لگ جائے گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہو؟ تمہارا رنگ کتنا گورا ہے اور جلد کتنی بے داغ ہے۔ وہ اس کے چہرے کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور زویا نے شرما کر سر جھکا دیا تھا۔ آج تک کسی نے بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ حویلی میں سبھی لڑکیوں کا رنگ اسی طرح سے گورا اور بے داغ چہرہ تھا، اور سب کی جلد بھی ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی، اس لیے زویا کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ لڑکا عین زویا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں زویا کے لیے واضح محبت نظر آ رہی تھی۔ زویا نے جلدی سے گھبرا کر نقاب چہرے پر اوڑھ لیا۔ نہیں ماریا، جیسی بھی گھر سے آتی ہوں ویسے ہی یہاں پر ہوں گی۔ اگر دادا جان کو پتہ چلا تو مجھ پر غصہ کریں گے، وہ مجھے کالج سے اٹھوا لیں گے، اور ویسے بھی یہاں پر لڑکے بھی تو ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکا مجھے دیکھے۔ یہ بات اس نے خاص طور پر اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہی تھی، اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ ہلکی سے سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر اس نے زویا کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ زویا سے سینئر تھا، مگر جب بھی زویا کا پیریڈ فری ہوتا، جب بھی وہ ماریا کے ساتھ لان میں آتی تو نہ جانے کیسے یہ بات اس لڑکے کو پتہ چل جاتی تھی۔ وہ ان کے آس پاس ہی گھومنے لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ زویا بھی اس میں دلچسپی لینے لگی تھی، اور اس سب کا سہرا ماریا کے سر جاتا تھا۔ شاید اس لڑکے نے خود ہی ماریا سے اپنے بارے میں بات کی تھی، یا ماریا خود اس بات کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک دن زویا سے کہنے لگی، تم کتنی خوش قسمت ہو، کالج کا سب سے خوبصورت حسین ترین لڑکا تم سے محبت کرتا ہے، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاگل ہے، تم سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ زویا نے آج تک ایسی باتیں کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ماریا کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیسے باتیں کر رہی ہو تم؟ اور کون ہے وہ جو مجھے دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ ماریا کہنے لگی، میں اس لڑکے کی بات کر رہی ہوں، سمیر کی، جو کالج کا سب سے امیر اور ہینڈسم لڑکا ہے۔ ہر لڑکی کی اس پر نظر ہے۔ لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے مری جاتی ہیں، مگر سمیر کو دیکھو، کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا، تمہاری آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اور ایک تم ہو جو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی ہو۔ بیچارہ اگر مجھ پر عاشق ہوتا تو میں کبھی بھی اسے مایوس نہ کرتی۔ آہستہ آہستہ ماریا کی باتیں اس کے دل میں سمیر کے لیے جگہ بنانے لگی تھی، اور ایک دن جب ماریا چھٹی پر تھی اور وہ اکیلے کیفیٹیریا میں آ کر لنچ کر رہی تھی، تبھی وہاں پر سمیر آ گیا۔ جلدی سے زویا نے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ وہ وہاں سے جانے لگی جب سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے واپس اپنی جگہ پر بٹھا لیا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، وہ بری طرح نروس ہو رہی تھی، اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ آج تک کسی نامحرم نے اسے قریب سے دیکھنا تو دور کی بات، اس سے چھوا تک نہیں تھا، اور یہ لڑکا انتہائی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک زویا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ زویا اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کیسی ہیں آپ؟
وہ اپنی سحر انگیز گمگیر آواز میں بولا تو زویا کے منہ سے بہت مشکل سے آواز نکلی، میں ٹھیک ہوں، آپ؟ وہ جاننثار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں آپ سے ایک فرمائش کروں تو آپ میری بات مانیں گی؟ زویا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زویا نے اپنا نقاب ہٹا دیا تھا۔ اس کے گال دہکنے لگے تھے اور وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے یا میرے دل نے آپ کے دل کو گواہی دے دی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں؟ زویا کی پلکیں بھجنے لگی تھی۔ اب اس کے لیے نظریں اٹھانا محال ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس خاندان سے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ اس کی شادی کبھی بھی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اس لڑکے کی باتوں میں آنے کی حماقت نہیں کر سکتی تھی۔ زویا کہنے لگی، آپ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، میں کون ہوں، کس خاندان سے ہوں، میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی ہوں، مگر سمیر نے اسے ٹوک دیا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، زویا شاہ، آپ مصطفیٰ شاہ کی پوتی ہیں، حویلی میں رہتی ہیں، حویلی کی باقی لڑکیوں سے بہت مختلف ہیں، میں آپ کے بارے میں آپ سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ زویا تو ہکا بکا رہ گئی۔ آپ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرایا تھا۔ میں آپ کے بارے میں وہ سب بھی جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتی ہیں۔ زویا کے دل میں بھی اس کے لیے دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا اسے بہت پسند کرتا ہے، تبھی تو اتنے کم وقت میں اس کے لیے ساری معلومات بھی نکلوا لی۔ اگر وہ ٹائم پاس ہوتا تو وہ کب کا آگے بڑھ چکا ہوتا۔ ایسی کسی لڑکی پر وقت کیوں برباد کرتا جو کبھی بھی اس کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ زویا وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی، جب ایک بار پھر اس نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اب وہ دونوں بہت قریب تھے، ان کے درمیان چند انچوں کا فاصلہ تھا۔ اس کی قربت زویا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا؟ سمیر کہنے لگا، کوئی بھی نہیں دیکھے گا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پل یہیں پر رک جائے، تم اسی طرح میرے قریب رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں، تم سے اپنے دل کی ساری باتیں کرتا رہوں، بتاؤ مجھے، کیا تمہیں میری محبت قبول ہے؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تو پھر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں نہ تو باہر رشتے ہوتے ہیں، نہ شادیاں، اور ایسی باتیں پہ تو لڑکی کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ سمیر کھل کر ہنسا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا پیاری لڑکی، کبھی بھی نہیں۔ یہ بات تم اپنے دل سے نکال ہی دو کہ تم اب کسی اور کی بنو گی، تم صرف میری، اور میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے جنگی کیوں نہ چھیڑنی پڑے، میں کچھ بھی کر لوں گا، اپنی جان پر کھیل جاؤں گا، مگر میں اپنی محبت پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ سمیر کی باتوں نے زویا کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک سادہ لوح لڑکی تھی جو حویلی میں رہتی تھی اور جس نے کبھی محبت کا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ اس کی ماں نے اپنی پوری زندگی خوف میں گزاری تھی، کیونکہ اس کے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کی ماں کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں ان کی 2 بیٹیوں سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور انہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے، کیونکہ وہ ایک بیوہ تھی جس گھر کے رحم و کرم پر زندگی گزاری تھی۔ زویا کو اپنی ماں کا ہر وقت ڈرنا اور خوف میں رہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے محبت کی متلاشی تھی، اور جب اسے محبت ملی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھانے سے خود کو روک نہیں پائی۔ اس لمحے وہ یہ بھول گئی کہ سمیر ایک نامحرم ہے، اور ایک نامحرم کی محبت کبھی بھی انسان کو سکون اور وہ خوشی نہیں دے سکتی جس کی ایک لڑکی کو چاہت ہوتی ہے۔ محبت اکثر لڑکیوں کو بدنامی کے راستے پر لا کر تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ بھی ان عام لڑکیوں کی طرح نادانی کر بیٹھی تھی جو محبت کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی کہ وہ کالج صرف پڑھنے کے لیے آئی ہے، اب وہ پڑھائی کے بجائے محبت کے اسباق پڑھنے لگی تھی۔ پہلے جب وہ کالج میں لڑکیوں کی کلاسیں چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ گھومنے اور
بات کرتے دیکھتی تھی تو وہ جھنجھلا جاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی یہ کیسی لڑکیاں ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، جو وہ سر عام نیلام کر رہی ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ کو اس کا علم ہو جائے تو کیا وہ انہیں دوبارہ پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ یہی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے باقی لڑکیوں کے لیے تعلیم، کامیابی اور آگے بڑھنے کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ یہ سب باتیں اونچی آواز میں کہتی تھی اور اس کی سہیلی ماریا اس کی باتوں میں ہاں ملاتی تھی۔ اب اس نے ماریا کو بھی اپنا ہمراز بنا دیا تھا۔ اب وہ کالج جاتی اور کلاس میں جانے کے بجائے پورا دن سمیر کے ساتھ گزارتی تھی۔ کبھی اسی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی سڑکوں پر گھومتی تو کبھی ریسٹورنٹ یا ہوٹل میں جاتی۔ سمیر اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتا اور وہ دونوں یادگار تصاویر اور ویڈیوز بناتے جو وہ اپنے موبائل میں محفوظ کرتا تھا۔ جب پہلی بار سمیر نے اس کی تصویر لینے کی کوشش کی تو وہ گھبرا کر بولی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری تصویر مت بنائیں۔ سمیر ناراض ہو کر بولا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ زویا لاجواب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، آپ پر میں اپنے سے بھی زیادہ اعتبار کرتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے آپ پر اعتبار کر سکتی ہوں۔ اور یوں وہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا بنتی چلی گئی۔ ایک بار وہ اسے ہوٹل کے کمرے میں لے کر آیا۔ وہ کہنے لگا، آج میں تمہیں ایک الگ دنیا میں لے کر جا رہا ہوں، ایک ایسی جنت میں جسے تم ہمیشہ یاد کرو گی۔ زویا خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بولی، ہم تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے، میں نہیں جانتی کہ ایسی کون سی جگہ ہے، آپ مجھے ضرور وہاں لے جائیں۔ سمیر نے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، اب تم فکر نہ کرو، میں آج ہی تمہیں دنیا میں جنت دکھاؤں گا۔ جب وہ اسے ہوٹل کے کمرے میں لے آیا اور دروازہ بند کیا تو زویا کچھ پریشان ہو گئی۔ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے بہت خوبصورت جگہ پر لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہ تو ایک بند کمرہ ہے۔ مانتی ہوں کہ یہ خوبصورت ہے لیکن مجھے یہاں بہت عجیب لگ رہا ہے۔ سمیر اسے پہلے ہمیشہ پبلک مقامات جیسے ریسٹورنٹ یا پارک میں لے جاتا تھا اور آج وہ اسے اس بند کمرے میں لے کر آیا تھا۔ آج اس کے انداز بدلے ہوئے تھے، دیکھنے کے، بات کرنے کے اور چھونے کے۔ اس نے کہا، یہاں آ کر میرے قریب بیٹھو۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں بھر لیا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر سمیر کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح دور کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہرے اور مخمور لہجے میں بولا تو وہ شرما کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ آج تک آپ نے مجھے اپنے اتنے قریب نہیں کیا اور یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، ابھی میں آپ کی بیوی نہیں بنی۔ سمیر اسے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہنے لگا، تو بیوی بنانے میں کتنی دیر لگے گی؟ میں تمہیں اسی کمرے میں اسی لیے لایا ہوں تاکہ تمہیں اپنی بیوی بنا لوں، اپنا سب کچھ تمہیں دے دوں اور تمہارا سب کچھ اپنے نام کروا لوں۔ اب تم میری ہو، آج تمہارے اس جسم پر میرے نام کی مہر لگ جائے گی۔ آج میں اتنا پیار اور محبت دوں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آؤ میرے پاس، اپنے اور میرے درمیان یہ سارے پردے اتار کر پھینک دو۔ آج میں تمہارے اور اپنے درمیان ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہ ساری دنیا مٹا دیں گے۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں بولتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا سکارف بھی اتار رہا تھا۔ اب اس کے لمبے گھنے بال سامنے تھے۔ واؤ، تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ سمیر نے پہلی بار اس کے بال دیکھے تھے، اس لیے ان کی تعریف کرنے لگا۔ وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی، شرما کر پیچھے ہٹ رہی تھی اور سمیر چاہتا تھا کہ وہ ایک ہی بار میں اسے اپنے سامنے ان پردوں سے آزاد کر دے۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے اسے ان پردوں سے آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ابھی اس نے صرف گاؤن نہیں اتارا تھا کہ زویا بری طرح گھبرا گئی تھی۔ نہیں، اب آپ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن سمیر ہر حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اچھا ادھر آؤ، تمہارے ساتھ میں تصویریں لے لوں۔ زویا نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھنا چاہا تو سمیر نے اسے روک دیا۔ اسی طرح میرے پاس ہو، یہ خوبصورتی مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ یہ خوبصورتی تو ہے ہی میرے لیے، میں نے ہی تو دیکھنی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ سے چھونے لگا۔ وہ بری طرح سے کام گئی۔ اس کے جسم پر جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔
وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی تو سمیر نے اسے پھر سے اپنے بازو میں پڑھ لیا۔ اب تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی میری جان۔ اب تم اس کمرے میں آ چکی ہو، میری باہوں میں آ چکی ہو۔ جب تک میں تمہیں حاصل نہ کر لوں، جب تک میں تمہارے جسم کے ہر حصے پر اپنا نام نہ لکھ دوں، اپنی محبت کی مہر نہ لگا دوں، تب تک نہ تم مجھ سے دور ہوگی اور نہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا۔ آج یہ سب کچھ میرے نام ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے دل کی دھڑکنوں کو چھونے لگا تھا۔ یار تم تو قیامت ہو، بالکل مکھن ملائی سے بنی ہو۔ وہ اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ اچھا ایک کام کرو، یہ موبائل تم اپنے ہاتھ میں پکڑو زویا، جس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور جس کا جسم کانپ رہا تھا، خود کو سمیر کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا دیکھ رہی تھی اور وہ اسے یوں ہی پیار کر رہا تھا جیسے وہ موم کی گڑیا ہو۔ اس کے ہاتھ اس کے جسم پر رینگ رہے تھے، اس کے جسم کی گولائیوں کو چھو رہے تھے۔ تبھی سمیر کے نمبر پر کال آئی۔ وہ بدحواس ہوا، پیچھے ہٹا اور موبائل کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ وہ غصے میں آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کیا اور جیب میں ڈال دیا۔ پھر حسرت بھری نظروں سے اس کے دلکش حسن کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو تم برقع پہنو، تمہیں کالج چھوڑ دوں۔ پاپا کی کال آئی ہے، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ جب تک زویا نے برقع پہنا، سمیر اسے سر سے پاؤں تک حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے زویا کو کالج میں چھوڑا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ زویا حیران تھی کہ آج وہ کیسے احساسات سے آشنا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ان سب چیزوں سے ناواقف تھی اور آج وہ محبت کے اس نئے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ آج پہلا دن تھا کہ وہ نماز پڑھے بغیر سوئی تھی اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا۔ اگلے دن ٹھیک 2 بجے جب وہ حویلی میں آئی تو ایک نیا ملازم وہاں موجود تھا۔ مصطفیٰ شاہ نے کہا، آج سے یہی تمہارا نیا ڈرائیور ہے، یہ تمہارا سیکیورٹی گارڈ بھی ہے، کیونکہ مجھے اپنے دشمنوں کی طرف سے دھمکیاں ملنے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ چونکہ اب میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں کالج بھیجوں گا تو اس لیے اب میں تمہیں منع نہیں کروں گا، گھر میں بٹھا نہیں سکتا، اس لیے تمہاری حفاظت ضروری ہے۔ یہ تمہارا سیکیورٹی گارڈ بھی، اور میری بات غور سے سنو، تم کالج میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرو گی، ان سے فاصلے پر رہو گی۔ ایک لمحے کو زویا گھبرا گئی تھی۔ اگر دادا جان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں سمیر سے محبت کرنے لگی اور اس کے ساتھ کہاں کہاں جاتی رہی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اگلے دن وہ کالج آئی تو سمیر وہاں نہیں تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کا نمبر ملایا، مگر اس نے زویا کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ کیا؟ یار یہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے بےتاب رہتا تھا اور اب اس نے میری آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ سخت پریشان تھی۔ کئی دن گزر گئے تھے لیکن سمیر دوبارہ کالج نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ زویا سے بات کر رہا تھا یا اس کی بات سن رہا تھا۔ ماریا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں یار، میں نے اسے کہا بھی ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، اگر زویا سے ناراضگی ہے تو بتاؤ، میں تم لوگوں کی ناراضگی ختم کروا دیتی ہوں، مگر وہ کوئی بات ہی نہیں سن رہا۔ زویا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کیسی قیامت لا چکا ہے۔ جب وہ گھر آئی تو پوری حویلی میں شور تھا۔ دادا کی آواز سے پوری حویلی لرز رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے اسے دیکھتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ یہ کیا گل کھلایا تم نے؟ اس لیے تم گھر سے باہر نکلتی تھی، یہ سب کرنے کے لیے؟ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، ہمیں کہتی رہی کہ تم پڑھنے جا رہی ہو، جبکہ حقیقت میں تم یہ سب کرنے جا رہی تھی۔ مجھے سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہاری وہ شرمناک تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر تو میں زمین میں گڑی جا رہی ہوں۔ حمیرہ وہاں آ گئی۔ چچی جان اسے چھوڑ دیں، اگر دادا جان نے اسے دیکھ لیا تو اسے جان سے مار دیں گے۔ وہ زویا کو لے کر سٹور میں آ گئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ زویا، یہاں خاموشی سے بیٹھو، حویلی میں بہت بڑی قیامت آ چکی ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں تمہیں یہاں سٹور میں چھپا کر جا رہی ہوں۔ اگر تمہیں چچا ابو یا دادا نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے،
اس لیے یہیں بیٹھو۔ زویا اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر حمیرہ کے پاس آئی۔ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ حمیرہ کہنے لگی، یار حویلی میں بہت بڑی قیامت آ چکی ہے۔ تم کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی رہی ہو، اس کے ساتھ تمہاری نازیبا تصاویر ہیں۔ زویا نے انکار میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری تصاویر نہیں ہوں گی، وہ کسی اور کی تصویریں ہوں گی، کسی نے ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ایڈٹ کی ہوں گی۔ حمیرہ کہنے لگی، وہ وہی کپڑے جو تم پہن کر کالج جاتی ہو، وہی برقع، وہی سب کچھ، تمہارا چہرہ، ہر ایک چیز تم ہی ہو۔ اب تم مانو یا نہ مانو، لیکن ان ویڈیوز کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تم ہی ہو، اور تمہارے ساتھ جو لڑکا ہے اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا، ورنہ اب تک دادا جان اسے جان سے مار چکے ہوتے۔ حمیرہ نے کسی طرح سے موبائل لا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ ویڈیو دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جو سمیر اپنے موبائل میں اس کی بناتا تھا۔ وہ ویڈیو، وہ تصاویر، سب کچھ اس کے خاندان کے لوگوں کے موبائل میں تھا۔ سبھی لوگ ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ جو کچھ وہ محبت کے نام پر سمیر کے ساتھ کر چکی تھی، اب دادا جان کی آنکھوں سے غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ جمیلہ بیگم نے مصطفیٰ شاہ کے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا تھا۔ وہ بچی ہے، اس سے غلطی ہوگی، اسے معاف کر دیں ابا جان، اسے معاف کر دیں، اس کی زندگی بخش دیں۔ مصطفیٰ خان غصے سے چلائے تھے۔ یہی تربیت کی تھی تم نے اس کی؟ اسی دن کے لیے وہ بھاگ بھاگ کر باہر جاتی تھی، پڑھنے کے نام پر یہ سب کرتی رہی۔ اسی دن سے میں ڈرتا تھا، اس لیے ان لڑکیوں کو میں نے آزادی نہیں دی کہ کل کو یہ سب کچھ کریں گی۔ مگر دیکھ لو، تمہاری بیٹی پھر بھی یہ سب کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ جمیلہ کہنے لگی، اسے جو بھی سزا دے دیں مگر آپ اس کو جان سے نہیں ماریں گے۔ مصطفیٰ خان کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں اس کا نکاح اس ملازم کے ساتھ کر رہا ہوں اور اسے اس گھر سے نکال دو۔ تم نے اس کی زندگی کی بھیک مانگی تھی، میں اسی صورت میں اس کی زندگی بخش سکتا ہوں اگر وہ میری نظروں سے دور ہو جائے، اور یہ اس کی سزا ہے کہ وہ اس حویلی کے ملازم کے گھر میں ہی جائے گی۔ انہوں نے ڈرائیور کو بلایا جو ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نوکری پر آیا تھا۔ کہنے لگے، میں تمہارے ساتھ اپنی پوتی کا نکاح کر رہا ہوں، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ ڈرائیور نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا۔ جب یہ بات زویا کو پتہ چلی تو وہ رونے لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں سمیر کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ جب اس نے ماں کے سامنے یہ بات کہی تو انہوں نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ گھٹیا لڑکا جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا، جس کے ساتھ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا، اگر وہ اتنا ہی غیرت مند ہوتا، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا ہوتا، تو وہ تمہیں لے کر یہاں وہاں نہ گھومتا، تمہیں یوں ناپاک نہ کرتا، بلکہ تم سے نکاح کر لیتا۔ اور اس ملازم کا بھی شکریہ ادا کرو جو تمہاری بد کرداری کو جانتے ہوئے بھی تم سے شادی کرا۔ اگر یہ بھی تمہیں اپنانے سے انکار کر دے تو تم کہاں جاؤ گی؟ اب اگر اس کو انکار کر دیا تو دادا جان تمہیں جان سے مار دیں گے، وہ تمہیں گولی مار دیں گے، اور اب تو میں بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گی۔ پوری رات زویا نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ وہ بہت ڈرتی تھی، اسے سمیر سے اس دھوکے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو اسے سچی محبت کرتی تھی، اسی گمان میں تھی کہ وہ اسے اپنا لے گا، مگر وہ تو ایک بھنورا تھا جسے کلی کلی پر منڈلانے کی عادت تھی۔ وہ کیوں کر زویا کی زندگی میں آیا اور کیوں اس کی زندگی کو تماشا بنا کر وہاں سے چلا گیا؟ آخر وہ تھا کہاں؟ اچانک سے غائب کیسے ہو گیا؟ اگلے دن زویا کا نکاح ڈرائیور کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اسے گھر والوں نے جاتے وقت کہا، آج کے بعد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہے، آج کے بعد کبھی بھی تم یہاں نہیں آؤ گے۔ یہ بات کہتے ہوئے دادا جان نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب ڈرائیور نے اسے تھام دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لمبے قد والا، چوڑی پیشانی والا، گورے چٹے رنگ کا وہ خوبصورت آدمی تھا جو کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگتا تھا۔ تبھی زویا کی ماں ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم جانتے ہو کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی شاہ خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ تم بے شک ہم سے حیثیت میں کم ہو، لیکن ہو تو ہمارا ہی خون۔ لیکن ہاں، یاد رکھنا، میری بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مصطفیٰ کے ڈر کی وجہ سے
فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ زویا اس ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو اس کی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے زویا کو ساتھ دیکھا تو کہنے لگی، ذوحان بیٹا، یہ تم جمیلہ بیگم کی بیٹی کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، اماں، مصطفیٰ شاہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ اس کی ماں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں وہ رئیس اور کہاں ہم غریب لوگ؟ ذوحان شاہ کچھ نہ بولا، وہ خاموشی تھا، جبکہ زویا بار بار اپنے موبائل سے کسی کو کال کر رہی تھی، لیکن سمیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ ذوحان اسے دیکھ رہا تھا لیکن وہ خاموش تھا۔ کافی دیر زویا سمیر کو کال ملاتی رہی لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ زویا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے پھر سمیر کو کال ملائی۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو ہوگی۔ تبھی زویا نے اسے کہا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ دوسری طرف سے ایک زوردار کہکے کی آواز گونجی تھی، اور پھر وہ کہنے لگا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ تم زندہ ہو۔ مصطفیٰ شاہ کی غیرت آج کہاں گئی کہ اس نے اپنی پوتی کو چھوڑ دیا؟ ان کا تو قانون تھا کہ کوئی لڑکی اگر کچھ غلط کام کرے تو وہ اسے مار دیتے ہیں، لیکن تمہیں کس طرح چھوڑ دیا انہوں نے؟ وہ کہنے لگی، سمیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو تم سے محبت کرتی تھی، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ تم تو پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پھرا کرتے تھے، پھر یہ سب تم نے کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگا، بدلہ۔ تبھی زویا کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا، بدلہ؟ وہ کہنے لگا، ہاں، بدلہ۔ میں نے آج اس خاندان سے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔ حمیرہ میری بڑی بہن تھی، اور وہ اس گاؤں کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ ہمارا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دیں گے، لیکن ایک دن وہ دونوں کھیتوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ وہاں پر تمہارے چچا انور شاہ کی نظر میری بہن پر پڑی۔ تمہارا چچا بال بچوں والا تھا، لیکن اسے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے ایک رات کے لیے یہ لڑکی چاہیے، اور اس نے یہ بات ڈائریکٹ جا کر حمیرہ سے کی، اور حمیرہ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا اور کہنے لگی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انور شاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، اور پھر اس نے کہہ دیا تھا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر تمہارے چچا اور دادا نے میری بہن کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر گاؤں کا سرپنچ ہونے کے ناطے تمہارے دادا نے میری بہن کو سزائے موت سنا دی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو مرتے دیکھا تھا، اور اسی وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ اپنی بہن کے مر جانے کے بعد ہم نے وہ گاؤں تو چھوڑ دیا تھا، لیکن میں ہر وقت اس حویلی کے آس پاس ہی پھرتا رہتا تھا کہ کسی وقت بھی اس حویلی کی کوئی لڑکی نکلے تو میں اسے اپنی بہن کا بدلہ لوں، اور پھر تم میرے ہتھے چڑھ گئی۔ ابھی تو شکر کرو کہ اس روز میری ماں کا فون آ گیا اور انہوں نے مجھے اپنی قسم دے کر گھر بلا لیا تھا، نہیں تو میں تو تمہیں کسی کے قابل بھی نہ چھوڑتا۔ یہ سننا تھا کہ زویا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا تھا۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ غلطی تو اس کی اپنی ہے، اس نے کیسے کسی نامحرم پر اعتبار کر لیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کس طرح اس لڑکے کے ساتھ تعلق بنایا تھا؟ اسے اس طرح روتا دیکھ کر ذوحان شاہ کی ماں آ گئی تھی، اور وہ اسے چپ کروانے لگی۔ ایک ہی پل میں زویا کی محبت نفرت میں بدلنے لگی تھی۔ کل تک جو سمیر سے اتنی محبت کرتی تھی، آج اسے اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی کہ اگر اس کے دادا چاچا نے غلط کیا تو سمیر بھی ان سے کم نہیں تھا، وہ بھی تو انہوں کی طرح تھا۔ اسے اب زندگی سے پیار ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دن تو وہ سوگ مناتی رہی، اسے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ ذوحان نے اسے ابھی تک بات بھی نہیں کی تھی۔ ذوحان کی ماں زویا کا بہت خیال رکھتی تھی، گو کہ ان کا گھر زویا کے گھر سے تو بہت ہی چھوٹا تھا، کہاں وہ اتنی بڑی حویلی اور کہاں یہ چھوٹا سا گھر، لیکن پھر بھی اسے ذوحان کی ماں کے پاس نہ جانے کو اتنا سکون مل رہا تھا کہ جب بھی وہ آنسو بہاری ہوتی، ذوحان کی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو کتنا ہی بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ پہلے وہ جو کبھی ذوحان کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی، اب اس کے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ ذوحان کے کپڑے دھو دینا،
انہیں پریس کرنا، وہ باہر سے تھکا ہارا گھر آئے تو اسے کھانا لا کر دینا۔ حالانکہ یہ سب اس نے حویلی میں کبھی بھی نہیں کیا تھا، وہاں ہر کام کے لیے ملازم تھے۔ ادھر مصطفیٰ شاہ کی حالت بہت خراب تھی۔ انہوں نے تو زویا کی اس حرکت کو دل سے لگایا ہوا تھا، ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ اس نے ہماری ناک کٹوا دی۔ حویلی میں اس کی چھوٹی بہن کو تو ہر وقت ڈانٹ پڑتی ہی تھی، باقی سب لڑکیوں کے ساتھ بھی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے چچا انور کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زویا کو مارے تھے۔ اگر وہ چپ تھا تو صرف اس لیے کہ مصطفیٰ شاہ کو اپنی پوتی بہت پیاری تھی، اسی لیے تو انہیں اس بات کا صدمہ تھا کہ زویا نے انہیں دھوکے میں رکھا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے انور کو سختی سے منع کیا تھا کہ زویا کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ان کی آنکھ سے آنسو آیا تھا۔ آج ان کا بیٹا واصف شاہ زندہ ہوتا تو وہ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہونے دیتا، وہ کبھی بھی اس کا نکاح ایک نوکر سے نہ ہونے دیتا۔ زویا اور ذوحان شاہ کے نکاح کو 15 دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ذوحان رات کو دیر سے آتا تھا اور زویا اسے کھانا دے کر کمرے میں چلی جاتی تھی، اور پھر ذوحان باہر لاؤنج میں ہی سو جاتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے زویا سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج ذوحان شاہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ ابھی وہ آنٹی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ذوحان نے انہیں کال کر کے کہا تھا کہ امی آج میری پسند کا کھانا بنانا ہے، اس لیے آج وہ اپنے بیٹے کی پسند کا مٹن پلاؤ اور ساتھ میں کھیر بنا رہی تھی۔ زویا بھی ان کے ساتھ کچن میں ان کی ہیلپ کرا رہی تھی۔ ذوحان جب گھر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج سے پہلے زویا نے اسے کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور پھر آتے ہی ذوحان نے سلام کیا تو ساتھ ہی اس کے موبائل پر کال آ گئی، اور پھر زویا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ جب ذوحان انگلش میں کسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، وہ سوچنے لگی کہ ایک معمولی سا ڈرائیور، اسے کیسے اتنی اچھی انگلش آتی ہے۔ تبھی وہ فون پر بات کرتے مسکرا رہا تھا، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اور زویا منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی کہ آخر ایک عام سا ڈرائیور اتنی اچھی انگلش کیسے بول سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ یہ لڑکا بس ایک معمولی سا نوکر ہے جو اسے زبردستی کے نکاح کے بعد اپنے ساتھ لے آیا ہے، لیکن اس وقت جب وہ خوشی سے انگلش بول رہا تھا اور فون کے دوسری طرف والے شخص سے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا تھا تو زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ ابھی اسی صدمے میں بیٹھی تھی کہ تبھی ذوحان شاہ کی ماں نے اس کی نظروں کو بانپ لیا اور مسکرا کر بولی، زویا بیٹا، تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میرا بیٹا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ بہت لائق ہے۔ اس نے MBA کیا ہوا اور آج ہی اللہ کے کرم سے ایک بڑی کمپنی میں اس کو جاب لگی ہے۔ یہ سن کر زویا کے دل کو جیسے کسی نے جھٹکا دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک MBA کیا ہوا شخص آخر ڈرائیور کی نوکری کیوں کرتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کی یہ لغار شروع ہوگی۔ وہ اپنے دل میں بار بار یہی کہتی رہی کہ اگر ذوحان اتنا پڑھا لکھا ہے تو پھر وہ اپنی اصل پہچان کیوں چھپاتا رہا؟ کیوں اس نے سب کو یہ دکھایا کہ وہ ایک عام سا ڈرائیور ہے؟ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ ذوحان کی حقیقت اس کے سامنے کھل گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ ساری باتیں گم گئی جب وہ اسے کمتر سمجھتی تھی، اسے بات کرنا بھی اپنے لیے توہین سمجھتی تھی، اور آج وہی شخص اس کے سامنے اپنی اصل پہچان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ذوحان کی ماں نے بات آگے بڑھائی اور فخر سے کہا، بیٹا ذوحان نے ہمیشہ اپنی محنت پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ ڈرائیور کی نوکری اس نے مجبوری میں کی تھی تاکہ گھر کے حالات چل سکے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے محنت کی اور اب اللہ نے اس کی محنت کا پھل دے دیا ہے۔ زویا کی نظریں بے اختیار نیچے جھک گئیں۔ اسے اپنے غرور پر شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار اس کے ساتھ نکاح کے بعد آئی تھی تو کیسے اس نے اسے نفرت سے دیکھا تھا، لیکن اب سچ اس کے سامنے تھا۔ ذوحان کی مسکراہٹ، اس کا اعتماد اور اس کی ماں کے فخر بھرے الفاظ، زویا نے آج بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر دل ہی دل میں یہ سوچتی رہی کہ پتہ نہیں ذوحان کے دل میں کیا ہے۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی
ذوحان نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ایک دم سے زویا کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا۔ پھر ذوحان کچن میں آیا تو اس کی ماں اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے دعائیں دینے لگی۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تبھی زویا نے اسے مبارکباد دی۔ ذوحان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا تھینک یو۔ دونوں کے درمیان اب ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ ذوحان نے مصطفیٰ شاہ کی گاڑی واپس کر دی تھی۔ جب وہ وہاں گیا تو مصطفیٰ شاہ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ موقع ملتے ہی زویا کی ماں اس کے پاس آ گئی اور اس سے زویا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ذوحان بیٹا، میری زویا کیسی ہے؟ وہ کہنے لگا اچھی ہے۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی میں کسی روز چکر لگانے آؤں گی۔ 2 دن بعد اس کے دادا نے کچہری جانا ہے، میں موقع ملتے ہی اپنی بیٹی سے ملنے آؤں گی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جی ضرور، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ واپس آئے تو اس کی ماں اور زویا دونوں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ذوحان کی ماں کچھ کہہ رہی تھی اور زویا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ذوحان نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی زویا کی نظر سامنے کھڑے ذوحان پر پڑی تو وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم قدم آگے کی طرف بڑھائے اور بولا آپ کی امی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، ٹائم ملے تو کال کر کے ان سے بات کر لے۔ زویا کو یاد آیا کہ روز ہی اس کی امی سے ایک بار ضرور فون کرتی تھی، لیکن اس نے حویلی میں رہنے والے سب مکینوں کے نمبر بلاک کر دیے تھے۔ زویا آج گھر کی صفائی کر رہی تھی اور سارے کمروں کی بیڈ شیٹس اور پردے بھی دھونے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ آنٹی نے منع بھی کیا کہ رہنے دو، میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں کر لوں گی۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی۔ وہ کہنے لگی نہیں آنٹی میں کر لوں گی۔ ویسے بھی اب زویا نے اس گھر کو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا۔ اسے ذوحان اچھا لگنے لگا تھا، سب کا خیال رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر عورت کو عزت دینے والا۔ شوہر ہوتے ہوئے بھی آج تک اس نے زویا کو مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ بہت خوشی سے اس گھر کو سنوارتی تھی۔ آج بھی وہ مشین لگائے دوپٹہ اتارے اپنے کام میں مصروف تھی کہ اس کی ماں آ گئی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ زویا میری بچی، انہوں نے فوراً زویا کو سینے سے لگایا تھا۔ زویا اپنی ماں سے کب تک ناراض رہتی، وہ بھی ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اس کی ماں کہنے لگی مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ وہ کہنے لگی نہیں امی، غلطی تو میری تھی کہ میں غلط آدمی پر بھروسہ کر بیٹھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ شخص میرے خاندان سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس کی ماں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی امی بھلا آپ ہمیں کچھ بھی نہ بتائیں، لیکن گزرے ہوئے پل کی باتیں لوگوں کی زبان پر آ ہی جاتی ہیں۔ حمیرہ کو آپ جانتی ہیں نا؟ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ کون حمیرہ؟ وہ کہنے لگی وہی حمیرہ جس پر چچا انور مر میٹے تھے اور اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے۔ سمیر اس کا بھائی تھا، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں ذوحان کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سمیر سے بچا لیا اور ذوحان جیسا اچھا انسان دیا۔ اور وہاں دروازے پر کھڑا ذوحان یہ سب سن رہا تھا۔ بہت مایوس ہو کر زویا کی ماں یہاں سے پلٹی تھی اور حویلی میں جا کر اس نے بہت شور شرابہ کیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے سب کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ تو آپ مردوں کا کیا دھرا تھا، جس کی سزا میری بیٹی کو ملی۔ انور چچا تو شرمندہ تھے ہی، مصطفیٰ شاہ بھی بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی پوتی کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ صرف ان کی پوتی کی ہی غلطی نہیں تھی۔ اگلے ہی روز انہوں نے ذوحان کو فون کر کے کہا تھا کہ زویا کو لے کر حویلی آنا۔ تبھی بہت مشکل سے ذوحان نے زویا کو راضی کیا تھا کہ وہ حویلی اس کے ساتھ چلے، لیکن اس نے ذوحان سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ حویلی تو جاؤں گی، لیکن میں وہاں پر زیادہ ٹائم نہیں گزاروں گی اور میں حویلی والوں سے بہت کم رابطہ رکھنا چاہتی ہوں۔ بس مجھے اب اس گھر میں سکون مل گیا، مجھے آنٹی اور آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ذوحان نے بہت پیار سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، کیونکہ اس تمام عرصے میں اسے بھی زویا سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ حویلی سے واپس آئے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ حالانکہ مصطفیٰ شاہ نے کہا بھی تھا کہ گاڑی میں ڈرائیور چھوڑ آتا ہے یا گاڑی ہی لے جاؤ، لیکن ذوحان نے منع کر دیا تھا۔ زویا نے بھی یہی کہا تھا کہ نہیں ہم بائک پر آئے ہیں اور اسی پر واپس چلے جائیں گے۔ وہ لوگ واپس آتے ہوئے کافی بھیگ چکے تھے، ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی پڑ چکی تھی۔
گھر آ کر جب زوہان نے کپڑے چینج کیے اور وہ باہر لاؤنج میں ہی سونے لگا تو زویا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ اتنی سردی میں آپ باہر نہیں سوئیں گے؟ زوہان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ خود سوچ رہا تھا کہ وہ زویا کے قریب جائے، لیکن وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج زویا خود اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ تبھی زویا اسے کہنے لگی، زوہان، میرے ساتھ جو بھی ہوا، لیکن میں اب آپ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ زویا، تم بہت اچھی ہو، بس جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ زویا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی زوہان نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا، اور آج زویا کو حقیقی خوشی ملی تھی، اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے ایک اچھا انسان ملا ہے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ اور مزے کے ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔